बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल दो वफाकी वज़रा शिबली फराज साहब और असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो दिखाई जिसमें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक MPA बाकी MPAs को पैसे दे रहे हैं और ये उनका कहना है कि 2018 के सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक़ है, जिसमें जो लोग बैठे हुए हैं और जो उस वीडियो के मुताबिक या वफाकी वज़रा के मुताबिक अपना वोट फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उसमें दो मेंबरान तो आफ्ताब शेरपाव साहब की जमात के थे, जिनको बाद में शेरपाव साहब ने अपनी जमात से निकाल भी दिया, और एक PTI की MPA है। तो वो ये वीडियो जब दिखा रहे थे तो शायद वो ये भूल गए थे कि उसमें एक साहब जो मौजूद हैं वो सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, जिनको बाद में शेरपाव साहब ने अपनी जमात से तो निकाल दिया, लेकिन ख़ुद PTI ने न सिर्फ ये कि उनको टिकट दिया बल्कि सूबाई वज़ीर क़ानून और पार्लिमानी उमूर भी बना दिया। अब सवाल ये है कि क्या इनको ये पता नहीं था कि सुल्तान मोहम्मद साहब भी उन लोगों में शामिल है? मेरी मालूमात के मुताबिक, और ये मैं उस वक़्त रिकॉर्ड पे ला चुका हूँ, इस पे मैं कॉलम भी लिख चुका हूँ और आजकल वो कुछ उस वक़्त के कॉलम में आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब और ख़ुद परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब, इन सब को पता था कि किस किस ने वोट बेचा है और किस को बेचा है। अब पहली बात तो ये है कि ये धंधा वैसे तो हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर 2018 में ख़ुद इस अमल को फ़रोग़ दिया PTI ने भी। वजह उसकी ये थी कि PTI ने पैसे वाले लोगों को टिकट दिए। आप देखें वहाँ से इस वक्त जो सेनेटर्स हैं, नुमान वज़ीर साहब अरबपति, माजी में कोई PTI में एक्टिव नहीं रहे। इसी तरह मोहसिन अजीज़ साहब सनतकार है, अरबपति। अयूब अफरीदी साहब सनतकार है, अरबपति। लियाकत तरकई साहब सनतकार है, अरबपति हैं। और उस वक़्त ये प्लानिंग थी और ख़ुद एक दिन वज़ीर आला हाउस में होने वाली मीटिंग के दौरान PTI के MPAs को बताया गया कि वो पीपल्स पार्टी को वोट ना भेजे, उनको अपने कैंडिडेट भी पैसे देंगे। और इस बात की गवाही फिर ख़ुद PTI के एक MPA उबैदुल्लाह मायार ने वो पूरी कौम और दुनिया के सामने दे दी। दूसरा ये हुआ था कि उस वक़्त ये इंतज़ाम किया गया था PTI ने ये और उसके इत्तेहादियों ने कि जो बंदा सेनेट का वोट डालने जाता तो पहला बंदा जो PTI का गया उसको ये आर्डर था कि वो अपना बैलेट कास्ट नहीं करेंगे। उधर उन्होंने खाली कागज़ डाल दिया और वो अपना बैलेट पेपर अपने साथ बाहर लाता, और फिर जो दूसरा बंदा अंदर जाता तो वो पहले वाले बंदे का या पहले MPA का बैलेट पेपर उधर कास्ट करता और अपना बैलेट पेपर वापस ले आता। तो एक तो इस तरीके से भी उनको पता था कि कौन कितने पानी में है। दूसरा, उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर खुफिया कैमरे भी लगवाए गए थे। यूं हर मेंबर का उनको पता था कि कौन कौन बिका है। तो सवाल ये है कि अब एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पार्टी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया था, उनको PTI ने फिर MPA क्यों बनाया अगर वाकई वो इस गेम को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनको सूबाई वज़ीर क़ानून और पार्लिमानी उमूर क्यों बनाया। और आज अगर मीडिया फिर उसके बाद ये रोला ना खड़ा करता तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती? मेरी मालूमात के मुताबिक न सिर्फ ये कि एक एक बंदे का उनको पता था, बल्कि जिन लोगों ने ये वीडियो बना के आज शिबली फराज साहब और हुकूमत को दी है, तो उन्होंने भी सारी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर की थी। दूसरी बात कि जो लोग इस वक्त जहन में नहीं रखते कि 2018 का जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पे थे। दोनों ने मिल के पहले बलूचिस्तान हुकूमत गिराई। बलूचिस्तान के सेनेट के इंतखाबात में जो कुछ हुआ, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ किया, और फिर ये जितने भी लोग इसी मार दाड़ और पैसे के इस्तेमाल के नतीजे में सेनेटर बने, तो उनका वज़न उस वक़्त चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में और बाद में वो PTI ही के पलड़े में पड़ा। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पैसा जो लोग चलाते हैं वो जो माजी में फाटा का जो इलेक्शन होता था, और उसमें सिवाय एक के सिर्फ एक मेंबर शमीम अफरीदी साहब,
وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، باقی سارے وہ پیسے زور پہ آنے والے سینیٹرز وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو اگر واقعی مقصد اور مدعا ان کا پیسے کا استعمال ختم کرنا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ خود خان صاحب نے جگہ جگہ پیسے والے لوگوں کو ہی ٹکٹ کیوں دیے؟ پنجاب میں انہوں نے چودھری سرور صاحب کو ٹکٹ دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اب کے بار بھی یہ ہونے جا رہا ہے کہ ماضی کے ریکارڈ کو دیکھ کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یا اپنے چہیتوں کو ٹکٹ دیں گے زلفی بخاری جیسے، یا پھر اسی طرح کے نوارد ہوں گے کہ جن کو پیسے کی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ پارٹی کے پھر وہ ایم پی اے سوچتے ہیں کہ ہم پھر کیوں نہ، اگر اس بنیاد پہ قیادت ٹکٹ دیتی ہے تو ہم بھی پھر اس کو اپنا کیش کیوں نہ کر لے، اور یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے اب کے بار وہ اس معاملے کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ایک حقیقت ہم اور بھول جاتے ہیں کہ ویسے تو سینٹ کا یہ دندہ اور یہ گندا دندہ یہ سالوں سے جاری ہے، اور اس لیے سالوں سے ہم جیسے طالب علموں کا یہ مطالبہ ہے کہ سینٹ کے انتخاب کو نہ صرف یہ کہ اوپن کیا جائے بلکہ قومی اسمبلی کے ممبران کی طرح ان کا انتخاب بھی براہ راست عوام کے ووٹوں سے کروایا جائے۔ لیکن اگر حکومت یا عمران خان صاحب سنجیدہ ہوتے تو پچھلے 2.5 سالوں میں سوال یہ ہے کہ قانون سازی کے لیے کیوں کوشش نہیں کی گئی؟ شروع کے دنوں میں زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ تعلقات ان کے استوار تھے، اور پرائم منسٹر اور چیئرمین سینٹ اور ایون صدر کے انتخاب تک میں انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، تو پیپلز پارٹی کے تعاون سے وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ اس وقت نون لیگ بھی اپوزیشن میں جانے کو تیار نہیں تھی اور شہباز شریف صاحب ہر قسم کا کوآپریشن کرنے کو تیار تھے، لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں لائی گئی۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ سینٹ وغیرہ میں تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے، لیکن شاید پی ٹی آئی واحد جماعت ہے کہ جس کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی پیسہ استعمال ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دعویٰ کیا تھا جسٹس وجیہ الدین صاحب نے، جن کو خود عمران خان صاحب نے پارٹی الیکشن کے معاملات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں پیسہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو فارغ کرنے کی بجائے عمران خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین صاحب کو فارغ کر دیا۔ یہاں پہ میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2012 میں جب خیبر پختونخوا میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے تو ایک کینڈیڈیٹ پرویز خٹک صاحب تھے، دوسرا ان کے مقابلے میں اسد قیصر صاحب تھے، اور تیسرا گروپ وہ علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، ضیاء اللہ آفریدی اور مراد سعید وغیرہ کا تھا، جن کو یوتھ بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ اب اس الیکشن میں ایک بندہ جو کہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں، وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے اپنے پارٹی کے کونسل کے ممبران میں، اور ساتھ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور قرآن پہ حلف رکھوا کے اور پیسے دے کے لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ فلاں امیدوار کو ووٹ دے دے۔ یہ جو ان کا گروپ تھا، شبلی فراز اور مراد سعید وغیرہ کا جو یوتھ کا گروپ تھا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی ویڈیو بنائی بلکہ انہوں نے آ کے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جو ویڈیو ہے وہ اس شخص کی ہے کہ جو اس وقت سینیٹر بھی ہے اور وفاقی وزیر بھی ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشن کے دوران پیسہ استعمال کر رہا تھا، اور یہ ویڈیو اس وقت 2 وفاقی وزراء کے ریکارڈ میں موجود بھی ہوگی جو اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کو دکھائی بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ پیسے استعمال کرنے والے بندے کے خلاف نہ صرف یہ کہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی بلکہ اس کو سینیٹر بھی بنایا گیا اور وفاقی وزیر بھی بنایا گیا، اور ان 2 وزراء کو بھی جو اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہے ان کے پاس وہ ویڈیو موجود بھی ہے۔ تو اگر واقعی پیسے کا استعمال انتخابات سے اور سیاست سے پیسے کے زور اور استعمال کو ختم کرنا مقصود ہے تو پھر وہ وفاقی وزراء محنت کر کے اپنے ساتھی وفاقی وزیر کی وہ ویڈیو بھی منظر عام پہ لے آئیں تاکہ ہم پھر ان پہ شک نہ کریں۔ دوسری بات کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو شروع دن سے اس کے حق میں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح آج بھی ہمارا موقف بدلا نہیں ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ
صحیح کام بھی غلط وقت پہ غلط مقصد کے لیے غلط طریقے سے کرے تو وہ صحیح کام بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے خود عمران خان صاحب کی حکومت نے رجوع کیا تھا، تو جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور آپ اس سے پیریلل قانون سازی کر رہے ہیں تو کیا آپ خود سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پریشر ڈلوانا چاہتے ہیں؟ دوسرا، یہ جن ممبران کو آپ خود مختار بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ضمیر کے مطابق ووٹ استعمال کریں، ان کو قانون سازی کا حق ہے، تو ان ممبران سے قانون سازی کروانے کی بجائے آپ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، اور تو وہ ممبران آج بھی یہ ان کی بھی توقیری نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان سے قانون سازی کی بجائے آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا کہ اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے اور نیت حکومت کا صاف ہے تو پھر صرف اس معاملے کو کیوں اوپن کیا جا رہا ہے؟ جو قانون تجویز کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اس میں تو پھر بھی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو خفیہ ووٹنگ کے ذریعے رکھا گیا ہے، تو اگر نیت صاف ہے تو پھر جو کلیہ ادھر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر بھی استعمال کی جائے۔